الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی سحری نشریات میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، چوتھا روزہ ہے اور سحری کے پرنور لمحات ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگراموں میں کہ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے بات شروع کی کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے تم لوگوں پر اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اپنی تنہائیوں میں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرنے کے بعد اس میں رعایات کا اعلان کیا، تخفیفات کا تذکرہ کیا، آسانیوں کا تذکرہ کیا کہ روزہ ان پہ فرض ہے جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ایاماً معدودات، ان کو بعد میں پورا کر لینا، روزہ چھوڑ دینا، بعد میں رکھ لینا۔ یہ آسانی پیدا کر دی۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ ہی ہے، آیت نمبر 185 ہے، اور یہاں پر ارشاد یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں سن لو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ناظرین کرام، یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکام ہیں کلام اللہ میں جو نازل کیے شریعت کے طور پر، ہمارے لیے مینیفیسٹو آف لائف کے طور پر، دستور حیات کے طور پر، وہ احکام سکیٹرڈ ہیں، ایک ہی جگہ مجتمع نہیں ہیں، لیکن واحد روزے کی عبادت کے بارے میں جتنے بھی احکام ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اسی ایک رکوع میں مجتمع کر کے نازل کیے ہیں، اکٹھے نازل کیے ہیں۔ پہلے فرضیت کا اعلان ہے، پھر آسانیوں کا اعلان ہے، پھر اس کی فضیلت کا اعلان ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی نسبت ہے اس مہینے کو کلام اللہ کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت گھریلو سی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب ہم کوئی کمپلیکیٹڈ سی، پیچیدہ سی مشین خریدتے ہیں بازار سے، اور جب اس مشین کی پیکنگ کو اوپن کیا جاتا ہے، ناظرین کرام، مثال کے طور پر ہم واشنگ مشین خریدتے ہیں، ایک موبائل فون خریدتے ہیں، یا کوئی بھی الیکٹرانک مشین جب ہم خریدتے ہیں تو وہ اس کا سسٹم، اس کا سافٹ ویئر، اس کا ہارڈ ویئر اتنا آسان نہیں ہوا کرتا، پیچیدہ ہوا کرتا ہے، لیکن وہ تمام پیچیدگیاں آسان ہو جاتی ہیں اس وقت جب کہ اس کی پیکنگ سے ایک بکلیٹ نکلتی ہے۔ ناظرین کرام، وہ بکلیٹ کیا ہوتی ہے؟ دراصل وہ رہنمائی کی کتاب ہوتی ہے، اور اس بکلیٹ کو تیار کون کرتا ہے؟ جو اس مشین کا خالق ہوا کرتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ اس کے انز کیا ہیں، اس کے آؤٹس کیا ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے کہ ایک عام معمولی سی مشین کا مینوفیکچرر جو ہوتا ہے، یا اس کا خالق جو ہوتا ہے، یا اس کا بنانے والا جو ہوتا ہے، وہ رہنمائی کی کتاب دیے بغیر نہیں رہتا تاکہ اس مشین کو پوری آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے،
اور اس سے جو مقصود اور مطلوب نتائج ہیں وہ بطور احسن اخذ کیے جا سکیں، تو اللہ رب العزت جس نے اس انسانی مشین کو تخلیق کیا ہے وہ کیسے رہ سکتا تھا اس کے ساتھ، تخلیق کے ساتھ بکلیٹ دیے بغیر یا رہنمائی کی کتاب دیے بغیر۔ یہ کلام اللہ ناظرین کرام انسان کو تخلیق کرنے کے بعد وہی رہنمائی کی کتاب ہے جو اس کے خالق نے ہمیں عطا کی ہے، جس میں کیا بتایا گیا ہمیں، جس میں ناظرین کرام انس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور آؤٹس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ انس کیا ہیں؟ جو اس ذات کے اندر نظام ہے۔ مثال کے طور پر اس ذات کے اندر، انسانی مشین کے اندر ایک انجن رکھا ہوا ہے جس کو ہم قلب کہتے ہیں، جس کو دل کہتے ہیں، جو دھڑکتا ہے، اور اس میں توانائی کہاں سے آتی ہے، اس میں دھڑکن آتی کہاں سے ہے؟ وہ دینے والی ذات اس مشین کی خالق ذات ہے جو اس انجن کو چلاتی ہے، اور اس انجن کے چلنے کی وجہ سے یہ انسانی مشین رواں دواں ہے۔ اور ناظرین کرام اس کے آؤٹس کیا ہیں، اس کے ظواہر کیا ہیں اس مشین کے؟ اس کے ظواہر یہ زبان ہے، اس کے ظواہر میں یہ ہاتھ ہے، اس کے ظواہر میں یہ پاؤں ہیں، اس کے ظواہر میں یہ آنکھیں ہیں، یہ سماعتیں ہیں۔ اور ناظرین کرام اس کے بارے میں بھی جیسے اس بکلیٹ میں بتایا جاتا ہے، ڈایاگرام بنا کر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں سے یہ پلے ہوگی یہ مشین، یہاں سے ریورس کرنا ہے تو یہ بٹن دبانا ہے، یہاں سے اس کی بیٹری رکھنی ہے اور اس کو یہاں سے قوت اور توانائی پہنچانی ہے، اس کو چارج کرنا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس انسانی مشین کی رہنمائی کے لیے یہ بھی بڑی پیچیدہ ہے۔ جس طرح ایک مشین جو ہوتی ہے بیک وقت کئی کام کرتی ہے، آپ کے سامنے اگر کمپیوٹر کا سسٹم کھلا ہوا ہے، دیکھیں وہ ایک مشین ہے اور بیک وقت کئی کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس میں سے سرچ بھی کر رہے ہیں، آپ کانوں کو ہیڈ فون لگا کر اس مشین میں سے کچھ سن بھی رہے ہیں، دو کام۔ تیسرا ڈسپلے بھی کر رہی ہے وہ مشین آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ جو آپ سرچ کر رہے ہیں، تو بیک وقت وہ ریسرچ بھی کر رہی ہے مشین، آپ کو دکھا بھی رہی ہے اور آپ کو سنا بھی رہی ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام ایک انسان وہ بیٹھا اندر ہی اندر کچھ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، دو کام ہو گئے، پھر اپنے ہاتھ ہلاتا ہے، ہاتھ کے اشاروں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بالکل ناظرین کرام یہ بھی انسان ایک پیچیدہ مشین ہے۔ اس کے 1 انچ کی آنکھ 2 سال کی سٹڈی ہے MBBS کرنے کے بعد، یہ تھوڑی پیچیدہ ہے، 1 انچ 2 سال اس کو سٹڈی پہ لگتے ہیں، اور اگر سارے انسان کے جوارح کو سٹڈی کیا جائے، انسان کی اپنی عمر کم ہے اور اس پر تحقیق اور سٹڈی اس کی عمر سے کہیں ماوراء ہے، زیادہ ہے۔ ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس رہنمائی کی کتاب میں ہمیں جو اس ماہ رمضان المبارک میں اس کو نازل کیا ہمارے لیے منشور حیات کے طور پر، دستور حیات کے طور پر، اس میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ قولوا للناس حسنا، اے انسان اپنی زبان کو حسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ کیوں کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کی شخصیت کے آئینہ دار ہوا کرتے ہیں، وہ ایک اندر کی تصویر دیتے ہیں الفاظ کہ اس شخصیت کے اندر کیا ہے، اندر تربیت کتنی ہے، علم کتنا ہے، نظر کتنی ہے، کسی کی توجہ کتنی ہے، خاندان کیا ہے، سب کچھ اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں۔ تو قولوا للناس حسنا، اپنی زبان کو حسن کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ کیسے استعمال کرنے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تُبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اے انسان اپنے ہاتھوں کو اتنا بھی نہ کھول لینا کہ فضول خرچوں میں شمار ہو جاؤ، اور اتنا بھی بند نہ کر لینا کہ کنجوسوں میں شمار ہو جاؤ۔ بڑے اعتدال کے ساتھ ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ اور پاؤں کے بارے میں کیا ارشاد ہے، کیا رہنمائی ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے انسان زمین کے اوپر اپنے پاؤں کو اکڑ کے مت رکھنا، کیونکہ نہ تم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ تم نے ایک پرندے کو پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھ کر جہاز تو بنا لیا ہے، ایک مچھلی کو غوطے لگاتے ہوئے دیکھ کر آپ دوزیں تو بنا لی ہیں، خود انسان کی طرح زمین پہ چلنا نہیں سیکھا۔ انسان تو بہت اللہ کا سب مسو
بندہ ہوا کرتا ہے، رحمان کا بندہ ہوا کرتا ہے، وہ تو بڑے نرم چال سے چلا کرتا ہے، تم نے وہ چال نہیں سیکھی۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ ہمیں اس منشور حیات میں اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے بعد ہمیں راستہ دکھانے کے لیے عطا کیا ہے، اور یہ سب دستور، یہ جتنا بھی منشور ہماری ذات کے لیے ضروری تھا کہ میری معیشت کیسی ہونی چاہیے اور میری سیاست کیسی ہونی چاہیے، میرا فکر اور سوچ کیسی ہونی چاہیے، ایک ایک چیز جو انسان کی احتیاج تھی، ضرورت تھی، وہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روشنی اس ماہ مبارک میں نازل کی گئی تھی، لیکن یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ قرآن کریم تو 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا ہے قلب رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں 23 برس کے عرصے میں ہی قلب رسول پہ نازل ہوا ہے، لیکن یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ کلام رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ پر نازل کیا تھا، یک بارگی لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک کی رات میں، اور پھر بیت العزہ سے حوالے کیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق قلب رسول پر نازل کرتے رہے، اور یہ نزول کا عرصہ جو ہے تقریباً 23 سال کا عرصہ ہے، لیکن یک بارگی اسی ماہ مبارک میں لوح محفوظ سے بیت العزہ جو کہ آسمان دنیا پر مقام ہے وہاں نازل کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کی سحری نشریات ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل کے اوپر، اس نسبت سے کچھ کلام تھا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے صدائے قرآن کی طرف، اور ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں، اور امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن سدیس کی آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کاش آپ اس منظر کو دیکھ سکیں جب وہ جہنم کی آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، اور پھر وہاں اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں گے اور نہ ہی اس کی تکذیب کریں گے، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے خود پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی، اور اگر ان کو واپس دنیا کی زندگی میں بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ اے ہمارے حبیب، کاش آپ وہ منظر دیکھ سکیں جب یہ اپنے رب کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہاں حقیقت یہی ہے، اور اسی دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ دن حقیقت بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ پھر اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اب اپنے انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آئے گی تو یہ لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں کے پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا وہ برا ٹھکانہ ہے اور کیسا وہ بوجھ ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں اپنی پیٹھوں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل اور تماشا ہی ہے، حقیقت میں تو دار آخرت ہی اصل ہے جو ان کے لیے بہتر ہے، اور جو صاحب تقوی ہیں ان کے لیے دار آخرہ ہی سکون کا باعث ہے۔ لوگو پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔
ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ میں جو اللہ رب العزت نے بنیاد کے طور پر ہمیں ایمانیات عطا کیے ہیں، ان ایمانیات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان نظر نہیں آتا، اور گھر کی تعمیر کی بنیاد بھی کبھی نظر نہیں آیا کرتی، وہ تو زیر زمین ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ہمارے قلب میں ہوا کرتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب نظر کیا آتا ہے؟ جو بنیاد کے اوپر تعمیر ہوتی ہے، جس ایمان کی روشنی میں ہماری شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جو ہمیں ایمانیات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، ان میں 3 پہلو ایسے ہیں جو کہ بنیاد میں بھی بنیاد ہیں۔ کیا؟ ایک اللہ کی توحید پر ایمان، پھر رسالت پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی توحید پر ایمان سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو اس کی ذات کے لحاظ سے ایک سمجھنا، اس کی صفات کے اعتبار سے ایک سمجھنا، اور یہ پختہ یقین اپنے اندر راسخ کر لینا کہ اگر کوئی مجھے عطا کر سکتا ہے، بے شک وہ رزق ہو یا اولاد ہو یا دنیا کی آسائشات ہوں یا آخرت میں کامیابیاں ہوں، وہ اللہ ہی کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ یہ اس کی صفات پر ایمان ہے، اور یہ اس کی صفات پر توحید ہے۔ اور پھر تیسرا توحید کا تقاضا کیا ہے کہ جب دل نے مان لیا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کی ذات ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اب ان صفات کا تقاضا کیا ہے کہ جھکا جائے تو اسی کے سامنے جھکا جائے، سجدہ کیا جائے تو اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، مانگا جائے تو پھر اسی سے مانگا جائے، حاجات پیش کی جائیں تو اسی کے سامنے پیش کی جائیں، التجائیں کی جائیں تو اسی کے سامنے پیش کی جائیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ دوسرا ہے رسالت پر ایمان۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت ناظرین کرام یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اس کی توحید کیا ہے، ہمیں کس نے بتائی ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف ہمیں کس نے کروایا ہے؟ اللہ کی ذات کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو کھول کے رکھ دے، نہیں۔ اللہ نے ناظرین کرام اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے چند کو چنا ہے، اور پھر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی زندگی کے آخری لمحے تک ان کو ایسی حفاظت میں رکھا ہے، کوئی دنیا کی تقصیرات کا شائبہ بھی ان کے قریب نہیں آنے دیا۔ اتنا پاکیزہ رکھا، اتنا پاکیزہ رکھا، اتنا پاکیزہ رکھا کہ پھر ان پر اپنا پاکیزہ کلام نازل کر کے پوری مخلوق کے لیے پیش کر دیا، اور وہ کلام اور وہ دستور اور وہ منشور، اللہ کی مرضی اور مشیت ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمیں بتانے والے، ہمیں دکھانے والے، ہمیں عمل کر کے بتانے والے کون ہیں؟ وہ جماعت انبیاء ہے، جماعت رسل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہ سلسلہ رسالت اگر اس کو اسٹیبلش کیا ہے تو اپنی انسانیت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کو اللہ کی مرضی بتائیں، اور ان کو اللہ خود بتاتا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، یہ آپ اپنی امت تک پہنچا دیں۔ تو جب تک رسول کا واسطہ درمیان میں نہیں تھا یا نہیں ہوگا تو ہم تو اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، ہم تو اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتے، ہم تو یہ نہیں جان سکتے، جیسے میں نے عرض کیا ابھی، کہ ہاتھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، پاؤں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں رسالت نے بتایا۔ اور ناظرین کرام، جو تیسرا عقیدہ ہے، تیسرا ایمان ہے، وہ ہے آخرت پر ایمان۔ اور وہ کیا ہے؟ جواب دہی کا احساس، جواب دہی پر ایمان، کہ یہ ایک اصول فطرت ہے، جب کسی کو کوئی مہلت دی جاتی ہے اور پھر اختیارات دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پوچھا تو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو مہلت دی تھی، ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا، اس اختیار کو کہاں استعمال کیا، اس عرصہ مہلت کو کہاں استعمال کیا؟ تو اللہ سب سے بڑا ہمیں مہلت دینے والا ہے زندگی کی، اور اختیار دینے والا ہے نیکی اور بدی کو سامنے رکھ کر کہ ادھر آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ، اب تمہارے اختیار میں ہے۔ تو ناظرین کرام، پھر اللہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ کہاں زندگی گزاری، جو علم حاصل کیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا، جو رزق حاصل کیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا۔ تو یہ جواب دہی آخرت میں ہوگی، مرنے کے بعد ہوگی، دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ عقیدہ توحید
اور عقیدہ رسالت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت ہمارے جسم و جان سے نکل جائے پھر احساس نہیں ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اور جب نبیوں سے گواہی مانگی جائے گی تو میں کہیں اس زد میں نہ آ جاؤں جب پوچھا جائے گا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا، میرے رسول کہیں میرے خلاف گواہی نہ دے دیں اس یوم حشر میں، یوم القیامہ میں۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ باقی تمام ایمانیات کی ڈومین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں وہی آخرت کا منظر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مشرکین کو، کافرین کو جہنم کی آگ کے کنارے پر لا کھڑا کیا جائے گا تو پھر وہ آرزو کریں گے، الہ العالمین ایک مرتبہ پھر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا، لیکن آج یقین ہو گیا ہے، ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے۔ لیکن اس وقت وہ ان کا مطالبہ نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہے گا میں بھیج تو دوں لیکن تم اتنے ضدی رہے ہو کہ پھر وہی کرو گے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سارے سبق میں ہماری عبرت کے لیے، ہماری تطہیر کے لیے کیا سامان ہے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں میں، سحری کی ساعتوں میں کتنی پرنور ساعتیں ہیں اور کتنی خوبصورت صدا آپ کے سامنے بلند ہونے لگی ہے صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، یہ صدا دینے کے لیے میرے ساتھ ہم رکاب ہیں، میری دائیں جانب جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، ماشاءاللہ جید عالم دین ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، حافظ القرآن ہیں، قاری القرآن ہیں، اور قرآنیات ہو، حدیث کا معاملہ ہو، نبی کریم کی سیرت کا معاملہ ہو، فقہ کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے ان کو دسترس عطا کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چونکہ عشرہ رحمت ہے، اس حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے جناب محمد عدنان علی حجویری۔ کیا اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے، کیا رچاؤ نصیب کیا ہے نبی کریم کی محبت کا۔ پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ وہ سب رمضان کی ساتیں ہیں، کچھ میرا مقدمہ بھی لمبا ہو گیا، کچھ گفتگو زیادہ طویل ہو گئی، لیکن اصل گفتگو تو آپ کی ہوگی۔ تو مقدمے کے بعد ارشاد فرمائیں، ہمارے ناظرین بڑے منتظر ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے کہ آخر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جہنمیوں کو آگ کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا پھر وہ حسرت کریں گے، کاش ہم نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوتی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن واقعی آ جائے گا، اب آ گیا ہے تو اب ان کو پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی۔ لیکن کیا اس پچھتاوے اور ندامت کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام میرے پیارے استاد محترم اور سامعین کرام، یہ آیات کریمہ جس میں اللہ رب العزت ان آیات میں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ کافر لوگ جن کو ہمیشہ کے لیے ابد فی النار جہنم میں ڈالا جائے گا، اعاذنا اللہ منا ومنکم، اللہ کفر کی موت سے بھی بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نفاق کی موت سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان خاتمے والی، سلامتی والی اللہ تعالیٰ موت نصیب فرماتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے جمیع امت کو، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی امت محمد میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم تو جہنم کے دھوئیں سے بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے، آمین آمین۔ تو اس آیات میں اصل میں دراصل من کی پلیدگی ایسی شے ہے کہ جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، کہ اگر وہ اس موقع پر کہیں گے تو کیا اللہ رب العزت ان کو یہ کہہ رہے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بھیجنے سے پہلے کیسے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ پھر بھی وہی کام کریں گے جیسا کہ پہلے کرتے رہے۔
اس کی مثال، اس کی دلیل یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہے، ایک تدبیر بنائی ہے، ایک علم تقدیر ہے. یعنی تقدیر تو وہ ہے جو حکم ربی ہے، حکم الہی ہے، وہ مبرم بھی ہو سکتی ہے اور معلق بھی ہو سکتی ہے. اور ایک تدبیر ہے جو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ہی تابع یعنی اللہ نے تقدیر کو رکھا ہے. اور تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر میں اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو کہ وہ دوبارہ ہی ایسے کریں گے تو کیا پیشگی ان کے کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں؟ تو اس کی مثال بڑی ہی عام سی مثال جو کہ عقلی درجے کی ہے. نقلاً تو قرآن و حدیث ہے جو ہم مان رہے ہیں، اس میں تو زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ تقدیر کے اندر زیادہ سوال ہی مت کرو. لیکن جہاں تک انسان بعض مرتبہ اپنی یعنی ایک یقین ہوتا ہے، ایک اطمینان وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کی خاطر وہ پوچھتا ہے کہ میری عقل میں بھی یہ بات آ جائے، کیونکہ اسلام اور دین سارا ہے ہی عین عقل کے مطابق. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ حاذق ڈاکٹر یا حکیم کسی کی نبض کو چیک کر کے اس کے ہیپاٹائٹس کو، اس کی بیماری کے کینسر کی اس سٹیج کو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اب یہ تمہارا مہمان ہے، جو کچھ یہ مانگے اس کو کھلاؤ، جو کچھ یہ کہے اس کی بات مانو، یہ چند منٹوں کا تمہارا مہمان ہے. تو کیا وہ ڈاکٹر اس کا قاتل ہے؟ کیا وہ اس کو موت دے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس ڈاکٹر کی بڑی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے اس کی مرض کو پہچان لیے ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہوتا ہے اس کی تدبیر سے اوپر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم تو محیط ہے، اور وہ تمام علوم پر محیط ہے، اور کسی کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے علم کی کوئی گتھی سلجھا سکے. اس لیے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اللہ کو ان کے قلب پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں جا کر اس نے اپنی طینت سے، اپنی تدبیر سے، اپنے من کی پلیدگی کی وجہ سے اس نے ایسا کرنا ہے. یہی وہ مثالیں ہیں جو پچھلی آیات میں بھی گزر چکی ہیں کہ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جو آیت ہے کہ یہ لوگ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور اسی طرح یہ ابو جہل جس کو عمر بن حشام کہتے تھے، اور اس میں پہلے نمبر پر ابو سفیان بن حرب تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، دوسرے نمبر پر ابو جہل بن عمر بن حشام تھے، تیسرے نمبر پر اخنس بن شریک، اور چوتھے نمبر پر ابن وہب ثقفی. یہ 4 شخص ایسے تھے جو سرداران قریش اور مشرکین مکہ کے بہت بڑے سردار کہلائے جاتے تھے. یہ راتوں کو اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کان لگا کے سنا کرتے تھے، اور انہیں معلوم تھا یہ لفظ ابو جہل کے منہ سے کئی مرتبہ نکلے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کی ذات بڑی ہی اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ ایک ہٹ درمی تھی، ان کی ضد تھی. آپ کی اجازت ہو ایک وقفہ لے لیں. جی ناظرین کرام، جناب مفتی ڈاکٹر امداد محمود فرید ماشاءاللہ جس روانی سے بات کرتے ہیں میرے لیے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحری نشریات ہیں، اور ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، جس میں آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. اور ناظرین کرام ان پرنور ساعتوں میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید. جی ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم، آپ کی نم آنکھیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ وقت بڑی قبولیت کا ہے، اور اللہ کے ہاں یہ گھڑیاں بڑی ہی قیمتی ہیں، اور کیا معلوم کہ وہ گھڑی قدر کی رات کے کسی درجے میں، کیونکہ وہ حائل ہونے والی وہ گھڑی اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی عنایات جب کی ہیں تو وہ ایک لمحے کے لیے نہیں، وہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ جب وہ گھڑی شروع ہوگی تو ایک لمحے کے لیے نہیں آئے گی، وہ مغرب سے شروع ہو کر صبح سحری کے وقت، آذان جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک وہ حائل رہتی ہے. جو بھی بندہ اپنے رب کے سامنے
اپنے ہاتھ اٹھائے یا اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے خالی دامن کھول کے اپنے رب کے سامنے جب وہ گڑ گڑائے تو رب کریم اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر کے وہ قدر کی گھڑی اس کو عطا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ قبولیت کے لیے لیلۃ القدر کا ظاہر ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کا جسموں کے اوپر لرزہ طاری ہونا، آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا، وہ رات کسی بھی رات نہیں بلکہ ہر رات حیل ہے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو تو ہر رات میں رکھا ہے، رمضان کی ہر رات قدر کی ہے، مگر مخصوص جب عام وہ رات ہوتی ہے تو وہ رات پھر اللہ تعالیٰ یا تو 27 کی رات کو یا پھر 21 کی رات کو، طاق راتوں کو اللہ تعالیٰ اس کو پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھڑیوں میں ہم سب کو قبولیت کا شرط عطا فرمائیں۔ آمین۔ تو یہاں تک یہ جو بتایا جا رہا تھا کہ نضر بن حارث اور اسی طرح ولید بن مغیرہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سردار قریش بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے کاہن بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے یعنی مجنونانہ علم کو جاننے والے بھی تھے، جو اس قسم کے یعنی علوم کے یعنی کہ ماہر تھے۔ تو یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور اخنس بن شریک اور اسی کے ساتھ ابو جہل عمر بن حشام اور ابن وہب ثقفی، یہ رات کو اٹھ کر حضور کے اس قرآن کو سننے کے لیے بے چین رہتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کی یقین اللہ نے رکھی تھی، یعنی یقین سے مراد اس بات کو ان کو ادراک تھا کہ یہ کلام حق جو محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، یہ اس حق رب ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ماذا قال ربنا قال الحق، کہ جس وقت اس کلام کو پڑھا گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا، اور جب پڑھا تو ملائکہ کے اندر اللہ کی صدارت تھی، اور تمام ملائک اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہمہ گوش تھے، یہاں تک کہ جب اللہ نے اس کلام کو اپنے اندر سے یہ تکلم کیا، اپنے اندر سے پڑھا، یعنی کہ یہ وہ کلام ہے جس کو قرآن کہتے ہیں اور کلام اللہ ہے، کہ جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ جب اس کو اللہ نے پڑھنا چاہا، کیسے پڑھا؟ کما یلیق بشأنی، وہ الفاظ سے تو پاک ہے، اس کے الفاظ تو وہ الفاظ کی قید سے تو پاک ہے، اس نے جب اس کو پڑھا تو وراء الورا ذات ہے، اس کی صفت بھی وراء الورا ہے، انفائنائٹ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو سارے ملائکہ پر غشتہم الملائکہ، سارے ملائکہ بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین سے، کیونکہ اللہ نے اس وحی کی ذمہ داری لینی تھی اور وحی کی ترسیل کرانی تھی، رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس رسول کو اس قاصد کو اس کلام کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنانا تھا، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل جب بیدار ہوئے تو تمام ملائکہ نے حضرت جبرائیل کو جب دیکھا کہ لگتا تو ایسے ہے کہ ہم تو بے ہوش ہو گئے، لیکن جبرائیل جاگ رہے ہیں، پوچھنے لگے ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ تو حضرت جبرائیل نے بھی کہا یہ وہ حق کلام ہے جس کو نہ میں سن سکا نہ تم سن سکے، اس کو سننے کا حق اللہ نے امت محمد کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس بوجھ کو، اس امانت کو، اس عظیم اللہ کی کلام کے جلال کو اٹھانے کا تحمل اللہ نے جمال محمد اور جمال سینہ محمد میں رکھا ہے، کہ جو اس کلام جلال کو جمال بنا کر پھر ایسی زبان سے جو حضور پر نور محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنی زبان سے جب پڑھیں گے تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب یہ پڑھا جائے گا، ایک بچہ بھی اس قرآن کو جب پڑھے گا تو اس کا بھی دل کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو یہ کلام قرآن یہ سنتے تھے راتوں کو اٹھ کر، لیکن ایک دن دیکھا تو اللہ نے ان کو آپس میں شرمندہ کرنا چاہا، جب یہ جانے لگے تو ایک اکٹھے ہو گئے، آپس میں ملامت کی، دوسرے دن پھر ملامت کی، تیسرے دن فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی آیا تو اب ہم میں سے جو بھی آئے گا وہ ہماری سرداری سے فارغ ہوگا۔ بالآخر جب چوتھی رات آئی، یہ بے چین ہوئے، ساری رات نیند نہ آئی ان کو، اور پھر یہ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے، اور ولید یعنی ابو سفیان اور ابو جہل اور اخنس بن شریک آپس میں مل کے یہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کلام حق تو ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ابو جہل سے جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں، ہر درمی اور من کی پلیدگی جس کی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے رائے حق سے دور رکھا،
اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دل میں کیونکہ من پاک تھا اس لیے اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. ابو جہل راندہ درگاہ ہو گیا, اخنس بن شریک راندہ درگاہ ہو گیا, اور آج وہ اسلام بے نام و نشان ہو بے نام و نشان ہو گیا. بہت خوبصورت مفتی صاحب آپ نے ارشاد. آپ کی اجازت سے ایک اور وقفہ ہے. ناظرین کرام, سحر کی گھڑیاں ہیں جیسے وہ بیت رہی ہیں, ہمارا پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم بھیجا کرتے ہیں. تو آئیے ان سحر کی گھڑیوں میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل پہ صبح کی رمضان المبارک کی حسین گھڑیوں میں سحری نشریات ہیں, اور ناظرین کرام اس سحری کی نشریات میں ہی ہمارا پروگرام صدائے قرآن ہے, جہاں آج ہمارا موضوع ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک. اور ناظرین کرام یہ وہ صدا ہے جس کا آغاز الحمد سے ہوا تھا, اور آج ہم الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سورہ الانعام پر پہنچ گئے ہیں. مصطفیٰ آج کی ان آیات میں اور آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جہاں کافرین کی بات کی ہے کہ وہ جہنم کے آگ کے کنارے پر جب کھڑے ہوں گے تو حسرت بھری وہ آواز سے اللہ کو پکاریں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیں. جب وہ دنیا میں تھے تو کون سے عوامل تھے جنہوں نے ان کے دل کو زنگ آلود رکھا ہوا تھا, اور وہ مانے ہی نہیں کہ یہ دن بھی آئے گا, اور جب وہ آ گیا تو پھر واپس جانے کی حسرت کرتے ہیں. تو کون سے عوامل ہیں جو ہمیں بھی دھوکے میں رکھ رہے ہیں, فریب میں رکھ رہے ہیں, سراب میں رکھ رہے ہیں, اور ہم خود اپنے آپ کو ایمان کی روشنی کے باوجود اندھیروں میں بھٹکتا ہوا اپنے آپ کو بعض اوقات پاتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ محرکات دراصل حب الدنیا و کراہیت الموت. بات پھر وہی ہے کہ فکر آخرت سے خالی دل جو بھی ہوگا تو وہ پھر گناہوں میں تمیز بھی نہیں رکھے گا. جب وہ گناہوں میں تمیز نہیں رکھے گا, دنیا کی حرص اور ہوس اور حسد کی اس آگ میں وہ اس قدر یعنی کہ داخل ہو جائے گا کہ پھر جہنم کی آگ اس کے لیے بہت ہی ہلکی اور حقیر ہو جائے گی. اسے پھر جہنم کی باتیں, جنت کا شوق, ذوق اعمال اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے. یہ دراصل دل کی بڑی ہی اس وقت کی حالت ہے جس وقت انسان کے دل پر گناہوں, چھوٹے گناہوں کے کرنے سے بھی اس پر وہ کنکریاں, وہ جو ہے تنکے, حضور نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تنکے اکٹھے ہوتے ہوتے وہ ایک پورا جال بن جاتے ہیں کہ جس سے پھر وہ مانع عن الرحمہ ہو جاتے ہیں اور مانع عن الہدایت ہو جاتی ہیں. تو یہاں اصل بات پھر بتائی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس دل کی دنیا سے محبت سے بچنے کی خاطر 7 موبقات, اس پر تو ہر مسلمان کو ہر حال میں عمل کرنا چاہیے, اور ان بڑے گناہوں سے ہر حال میں انسان کو بچنا چاہیے. اجتنبوا السبع الموبقات کہ بچو 7 بڑے گناہوں سے, یعنی المہلکات جو تمہیں ہلاک کرنے والے ہیں اور دنیا میں غرق کرنے والے ہیں. قلنا وما ہن یا رسول اللہ, وہ کیا ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والسحر اور جادو کرنا یا جادو کروانا, وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور کسی ناحق یعنی کہ ناحق طور پر کسی کا قتل کرنا یا اس ناحق قتل کے اندر شریک ہو کر سہولت کار ہونا بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دینا, وَأَكْلُ الرِّبَا اور سود کا کھانا, وَأَكْلُ مال الیتیم اور یتیم کے مال کو کھانا, وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اور جنگ کے وقت پیٹ پھیرنا یا مسلمانوں پر جب مصیبت آئے جیسے غزہ کے مسلمانوں پر اس وقت مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر خاموشی کے ساتھ غفلت کی نیند سو جانا, یہ بھی بڑے 7 موبقات میں سے ہے. اور 7ویں نمبر پر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, پاک دامنہ عورتوں کو ان کو معلوم نہ ہونے کے باوجود بھی ان پر تم ایسی یعنی تہمت لگا دینا, اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. مصطفیٰ بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو آج ہماری رہی. جہاں سحری کی نشریات میں سحری کے لمحات بیت رہے ہیں, اسی طرح ہمارا پروگرام صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل پر
سحری کی نشریات میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اب بڑھتے ہیں استغاثہ کی طرف جو بارگاہ الہی میں پیش کریں گے جناب محمد عدنان علی حجویری اپنی خوبصورت آواز میں۔ اور ناظرین کرام، مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، آ جائے گا ایک روز بھی طیبہ سے بلاوا، ہر روز مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، ہر روز مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم کا صدا، مانگ ارے مانگ، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے، مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا،